شب قدر کے نوافل۔ حضرت سیدنا اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر روح البیان میں یہ روایت نقل کرتے ہیں، جو شب قدر میں اخلاص نیت سے نوافل پڑھے گا اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ روح البیان جلد 10 صفحہ نمبر 480۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب رمضان المبارک کے آخری 10 دن آتے تو عبادت پر کمر باندھ لیتے، ان راتوں میں جاگا کرتے اور اپنے اہل کو جگایا کرتے۔ ابن ماجہ جلد 2 صفحہ نمبر 357۔ 27ویں شب 12 رکعت نماز 3 سلام سے پڑھے۔ ہر رکعت میں بعد سورۃ فاتحہ کے سورۃ القدر ایک مرتبہ اور سورۃ اخلاص 15 مرتبہ پڑھے۔ بعد سلام کے 70 مرتبہ استغفار پڑھے۔ اللہ تبارک و تعالی اس نماز کے پڑھنے والے کو انبیاء کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شب قدر میں آسمان کے دروازے کھلے رہتے ہیں۔ جو بندہ شب قدر میں نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک تکبیر کے بدلے یعنی اللہ اکبر کے بدلے میں جنت میں ایک ایسا سایہ دار درخت عطا فرمائے گا کہ اگر چلنے والا 100 سال تک اس کے سائے میں چلے تو اس کا سایہ طے نہ کر سکے، اور ہر رکعت کے بدلے میں جنت میں ایک مکان موتیوں، یاقوت اور زبرجد کا عطا فرمائے گا، اور ہر سلام پھر بدلے جنتی چادروں میں سے ایک چادر عطا فرمائے گا۔ درۃ الناصحین۔ 27ویں شب کو 4 رکعت نماز 2 سلام سے پڑھے۔ ہر رکعت میں بعد سورۃ فاتحہ کے سورۃ تکاثر ایک بار، سورۃ اخلاص 3 بار۔ اس نماز کے پڑھنے والے پر سے اللہ پاک موت کی سختی آسان کرے گا، انشاءاللہ تعالی اس پر سے عذاب قبر بھی معاف ہو جائے گا۔ نزہۃ المجالس جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 921۔ 27ویں شب کو 2 رکعت نماز پڑھے۔ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ قدر 3 دفعہ، سورۃ اخلاص 27 مرتبہ پڑھ کر گناہوں کی مغفرت طلب کرے، انشاءاللہ العزیز اس کے تمام پچھلے گناہ اللہ پاک معاف فرمائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں یہ نوافل ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ سورۃ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پہلی رکعت میں، 3 مرتبہ سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص 3 مرتبہ دوسری رکعت میں، تو اس طرح انشاءاللہ عز و جل نوافل ادا کرنے کا ثواب بھی ملے گا اور 2 قرآن پاک ختم کرنے کا ثواب بھی ملے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔